بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس، ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا اگلا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا باب نمبر 6 رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دو ٹاپک شرف انسانیت اور مایوسی کے خاتمہ، ان دو ٹاپکس پہ ہوگا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں آل پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، دو ٹاپکس ہیں، لیکن ان میں جو ایک ٹاپک ہے وہ شرف انسانیت ہے، کہ یہ جو عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ جو انسان کو ملا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے، کس کی وجہ سے ہے۔ تو یہ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے اس کے متعلق کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب مقرر کیا۔ اب اس بات کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں یہ جتنے بھی خزانے ہیں، یہ فضا اور اس میں پھیلی ہوئی تمام کی تمام طاقتیں، یہ انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ دیکھنے میں انسان چھوٹا سا ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ ہاتھی بھی اس کی پیروی کرتا ہے۔ دیکھنے میں انسان چھوٹا سا ہے، لیکن ویل مچھلی کو گرا سکتا ہے، ویل مچھلی کا شکار کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انسان کو، یعنی انسان کو تو کئی چیزوں میں اختیار ہے، وہ جو مرضی کرے۔ بس اس کے لیے کچھ خاص قسم کی فریکوینسیز ہیں، وہ رکھ دی گئی ہیں، اور ان فریکوینسیز کی لمٹ کے اندر وہ رہ کے جو مرضی کرنا چاہتا ہے کرے۔ اس سے بڑھے گا تو قدرت کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا۔ اب اسی انسان کو نائب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں جو قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے وہ 7 مرتبہ بیان کیا گیا، جس میں فرشتوں کو آرڈر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس انسان کو تم نے سجدہ کرنا۔ تو فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا انسان کو۔ اور ذلت اور پستی کی ان اتھاہ گہرائیوں میں انسان اب ڈوب چکا ہے کہ جس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ یہ اب کے انسان کی بات ہو رہی ہے، اور اب وہ اتنا ذلیل ہو گیا ہے کہ شاید بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ کم قیمت، پتھروں سے بھی زیادہ بے وقت، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے۔ تو یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا زمین پہ، یہ میرا جو ہے سسٹم ہے اس کو لے کے چل رہا ہے، اس کو لے کے آگے آ رہا ہے۔ تو انسان کا سب سے پہلا جو یہ میں نے پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ تو ان تمام کی تمام، یہ ایک دو چھوٹے پوائنٹس ہیں، ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اختیار دیا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو میں نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو حقیقی مقام وہ رحمت للعالمین کا مظہر کیسے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا جو تیسرا مظہر ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے حقیقی مقام سے اس کو روشناس کرایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ انسان کو انسانیت کے احترام کا تصور دیا گیا تھا۔ دیکھیں، بات کچھ یوں تھی کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اس وقت جو انسانیت کا حال تھا وہ یہ تھا کہ انسان تو ان تمام چیزوں کو سجدہ کرتا تھا، ان تمام چیزوں کی عبادت کرتا تھا جو اس کے لیے بنائی گئی تھی، جو اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی۔ ان کی تخلیق انسان کی خدمت کے لیے ہوئی تھی، یعنی پتھر تھے، درخت تھے، دریا تھے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں۔ انسان جو ہے جانور تک ان کو جو ہے انسانوں کی عزت پہ فوقیت دیتا تھا کہ یہ جانور جو ہے، یعنی کہ گائے ہے نا، آج کل جیسے ہندوستان میں چلتا ہے کہ گائے جو ہے وہ انسان سے افضل ہے، گائے کو وہ خدا مانتے ہیں، تو وہ گائے انسان سے افضل ہے۔
تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوئیں؟ انسان نے ان کو خدا بنا لیا. تو اللہ کو تو یہ چیز پسند نہیں تھی، اسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا. ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی اور ان کو خشکی اور سمندر میں سواری بخشی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے پہلا پوائنٹ کہ انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تمام مخلوقات پہ انسان کو فضیلت بخشی تھی، اور انسان کیا کرتا رہا؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، یعنی جس نے اس کو تخلیق کیا ان چیزوں کی عبادت میں مصروف ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے تخلیق کیا تھا. تو یہ ہے انسان کا حقیقی مقام کہ انسان اس دنیا میں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا پیغام لے کر آگے چلنے کے لیے آیا. پھر اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ انسانوں کا جو باہمی رشتہ ہے یہ بھی رحمت للعالمین کا ایک مظہر ہے. اب کیسے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں؟ بیان ہم کچھ یوں کریں گے کہ انسانوں کی جو عزت افزائی ہے، اس کی سربلندی ہے، اس سے بڑھ کر اس کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انسان خدا کا کنبہ ہے، یہ خدا کا خاندان ہے، اور خدا کو اپنے بندوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ارشاد فرمایا ہے الحلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ احسنہم الی عیالہ. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جو اس کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے. انسانیت کے مقام اور احترام کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہے گا، اے فرزند آدم، میں بیمار ہوا، تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. بندہ کہے گا، پروردگار میں تیری بیمار پرسی کیسے کر سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے. ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑ گیا تھا، تو اس کے بیمار پرسی کو نہیں گیا؟ تجھے معلوم نہیں تھا؟ تو اگر اس کی بیمار پرسی کے لیے اگر تو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. پھر ارشاد ہوگا، اے فرزند آدم، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا، پروردگار میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے. ارشاد ہوگا، تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. تجھے اس کی خبر نہیں تھی کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میرے پاس مجھے اپنے پاس پاتا. پھر ارشاد ہوگا، اے فرزند آدم، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا، اے رب، میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے نا. ارشاد ہوگا، تجھے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تجھ سے، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، اس کا پتہ نہیں. اگر تو اس بندے کو پانی پلاتا تو مجھے اپنے پاس پاتا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ انسان کو ایسا مقام دیا جس میں خدا کی رحمت اور شفقت کے حصول کے لیے شرط ہے کہ انسان دوسرے انسانوں پر رحمت و شفقت کرے. اپنے ابنائے جنس کی ضروریات پوری کرنا، ان کی عیادت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، انہیں پیاس میں سیراب کرنا، گویا خدا کی ضروریات پوری کرنا ہے جو رب العالمین ہے. اس کو غالب نے کیا خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں پیش کیا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان کی رحمت ہوتی ہے. تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک شرف انسانیت.
اگلا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج کے لیکچر میں وہ ہے مایوسی کا خاتمہ۔ اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے کہ مایوسی اور نا امیدی انسانی فکر، شخصیت اور صلاحیتوں کو یہ دیمک کی طرح چاٹنے والی چیزیں ہیں۔ انسانی زندگی کی تمام جد و جہد، تگ و تاز اور باغ دوڑ اسی وقت تک ہے جب تک کہ امید کا رشتہ انسان کے ہاتھ میں ہو۔ جب ایک بار امید کا رشتہ جو ہے یہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو صرف قوت عمل بلکہ غور و فکر کی صلاحیت بھی مخلوط ہو جائے گی، یعنی کہ انسان جو کچھ عرصے پہلے بہت بڑی چیز بنا ہوا تھا اب کچھ نہیں ہے۔ تو اس مایوسی کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو اسی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کچھ یوں ہے: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے مایوسی کا خاتمہ کرنے کے لیے، کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا چوتھا مظہر کہا، کہ فطرت پر ہی ہر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد اس کے والدین کی بیس پہ، اس کے والدین کی تربیت کی بیس پہ وہ یا تو مسلمان بنتا ہے، یا پھر یہودی بنتا ہے، یا پھر عیسائی بنتا ہے، یا کسی غیر مذہب کا جو ہے وہ ماننے والا بنتا ہے، لیکن ہوتا وہ فطرت پہ پیدا ہے۔ اب یہ فطرت کیا ہے یہ تو پتہ لگے گا قیامت والے دن ہی، لیکن مسلمانوں کے مطابق دین اسلام فطرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مظہر نے جو ہے وہ مایوسی اور نا امیدی سے نجات دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پورے عالم انسانیت پر مایوسی اور نا امیدی کی گٹا چھائی ہوئی تھی۔ عیسائیت جو تھی اپنے پیروکاروں کو بتاتی تھی کہ وہ پیدائشی گناہ گار ہیں جن کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے کفارہ دیا ہے۔ ہندو دھرم میں خدا کو پانے اور تناسخ کے چکر سے نکلنے کے لیے بن بانس تجویز کیا جاتا تھا، ورنہ ہر انسان کو اپنے پہلے جنم کی غلطیوں کی سزا بھگتنا پڑتی۔ الغرض ہر طرف مایوسی، اپنی ذات سے بدگمانی، اپنے مستقبل اور خدا کی رحمت سے نا امیدی کی فضا یہ جو چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوسی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے اعلان فرمایا کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ پیدائشی گناہ کا تصور جو ہے سراسر غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے کئی تجربات کرنے پڑیں اور فطرت کو تلاش کرنا پڑے، لیکن جہاں تک میجورٹی جو ہے لوگوں کی انہوں نے دیکھا ہے تو ان کے مطابق تو دین اسلام ہی فطرت ہے۔ باقی ہر انسان جب کمپیریزن کرتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے فطرت اصل میں ہے کیا۔ ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے اور خود جواب دہ ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ قرآن میں ایک نہیں کئی ایک جگہ پہ بار بار اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے کہ یہ جو انسان ہے جو کرے گا، جو اس کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ سزا بھی دی جائے گی، اسی کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ نیکیاں کرے گا تو نیکیوں کی سزا نہیں ہوتی بلکہ نیکیوں کا تو اجر ہوتا ہے، تو نیکیوں کا اجر ملے گا۔ برے اعمال کرے گا تو برے اعمال کے مطابق اس کو سزا و جزا ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اپنی زندگی کا خود آغاز کرتا ہے، کسی دوسرے کی بدعمالیوں کا وہ ذمہ دار نہیں، نہ کسی دوسرے کی بدعمالیوں کا وہ جواب دہ ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور آخرت میں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر شخص کو اپنی ہی کوششوں کا ثمرہ ملے گا۔ قرآن مجید میں ہے: اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔
یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس اعلان سے انسان کا اپنی ذات اور اپنی فطری صلاحیتوں پر اعتماد بحال ہو گیا۔ اب گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ جو ہے وہ بھی اسلام نے بتا دیا۔ ظاہری سی بات ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کے کرتا ہے، بعض اوقات انجانے میں کر جاتا ہے، لیکن چونکہ اس سے ایسی غلطیاں سے گناہ ہو جاتے ہیں تو جن سے پاک ہونے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہندو مت میں جیسے جناب وہ کہتے ہیں کہ انسان بن مانس ہے اور یہ اپنے پرانے جنم کی غلطیاں جو ہے نا اس جنم میں بھگتتا ہے، یا پھر عیسائیوں کی طرح یہ نہیں کہا جاتا کہ عیسائی جو ہیں یہ پیدا ہی گناہ گار ہوئے ہیں اور جس کا کفارہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ کانسیپٹس ان کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ گار انسان کے لیے ایک رحمت ان کی یہ بھی ہے، ان کی ایک کہہ لیں ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھی ہم پر ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو بتایا کہ اگر بتقاضۂ بشریت اس سے کسی وقت کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب کے حضور اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے آئندہ کے لیے اس کے گناہ کے ارتکاب سے باز رہنے کا عہد کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور بتایا کہ خدا کی راہ ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں ہے یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، بے شک اللہ تعالیٰ تو گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم والا ہے۔ ایک جگہ پر ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بے گناہ ہونے کا تصور اور گناہوں سے توبہ کی تعلیم و تلقین، خدا کی رحمت و مغفرت کی وسعت کا اعلان فرما کر مایوسی اور نا امیدی کی ماری ہوئی انسانیت کو حیات نو کا پیغام دیا۔ اس طرح آپ نے کر مذلت میں پڑی ہوئی انسانیت کو عزت و شرف، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔